ویلکم بیک۔ لاہور کی سیشن عدالت میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت۔ عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ بھی کریں گے۔ جی عابد۔ جی بالکل جی، ایڈیشنل سیشن جج الماس غنی جو ہے وہ شہباز شریف کی درخواست پر جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں، اور اس میں آج جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل محمد حسین چوٹیا کی جانب سے وزیر اعظم پر جو ہے وہ آج گرا جاری ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ ویڈیو لنک پر عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ آج جو ہے وہ جب بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے استفسار کیا کہ کیا یہ درست ہے کہ دعوے میں پاناما کیس میں ڈیل کے آفر شہباز شریف کو کیے جانے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، تو شہباز شریف نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ اس ڈیل میں جو آفر کی الزام لگایا تھا اس میں انہوں نے براہ راست میرا نام نہیں لیا تھا، مگر اس کے باوجود بانی پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف نے اپنے بھائی کے ذریعے 10 ارب کی آفر کی، جبکہ اس وقت ہمارے بھائی عباس شریف جو ہے وہ انتقال کر چکے تھے، ہم دو ہی بھائی اس وقت حیات تھے، لہٰذا یہ اشارہ بازی طور پر میری جانبی ہے۔ محمد حسین چوٹیا نے پھر سوال کیا کہ کیا جس اینکر نے یہ سوال کیا تھا، یہ پروگرام کیا تھا، اس اینکر نے بھی کہیں آپ کا یا آپ کے خاندان کا ذکر کیا؟ تو میاں شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ اینکر کے سوال اور اس کے جواب میں کہیں بھی میرا یا میرے رشتے داروں کا نام نہیں تھا، مگر واضح طور پر ان کا اشارہ جو ہے وہ میری جانب ہی تھا۔ اس پر اس نے یہ بھی کہا کہ آپ نے اینکر کو بھی جو ہے اس پورے معاملے میں فریق کیوں نہیں بنایا؟ تو شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے جس بندے نے الزام لگایا اسی کے خلاف کیس کیا گیا۔ وزیر اعظم نے جو ہے وہ عدالت کی اجازت سے ایک جوک بھی سنایا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ساری رات روتی رہی، مریا کوئی بھی نہیں، یعنی کہ ساری رات ایک عورت روتی رہی مگر حالانکہ مرا کوئی نہیں تھا۔ ان کے اس جملے پر پوری عدالت جو ہے وہ کس زعفران بن گئی۔ اس وقت جو ہے وہ اس دعوے پر سماعت جاری ہے، اور محمد حسین چوٹیا جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہے وہ وزیر اعظم پر گرا کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ عابد خان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب تھے، وہ مقام آ گیا تھا جب ایٹمی جنگ چھڑ جاتی۔ میں نے اپنے لوگوں سے کہا پاکستان اور بھارت کو فون کریں، تجارت اور ملاقاتوں کا آغاز کریں۔ فاکس ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے بتایا پاکستان سے بہت عمدہ بات چیت ہوئی، ہم پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، پاکستانی ذہین لوگ ہیں، پاکستانی حیرت انگیز اشیاء بناتے ہیں۔ Success than I'll ever be given credit for. Those are major nuclear powers. Those are not like a little bit. And they were angry. Stop that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close. Very close. And now everyone's happy. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately because I'm a man of my word. I said, we're going to talk about trade. We're going to do a lot of trade. Don't forget, Iran wants to make a deal with us badly for a lot of reasons. But using trade to settle scores and to make peace. Everybody wants to make a deal with us. Conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. And because it does take two to tango. And with India, I felt very certain. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them, and yet I have a good relationship. India wants, you know, they're one of the highest taxed or tariff nations in the world. They make it almost impossible to do business. Do you know that they're willing to cut 100% of their tariffs for the United States? پاکستان نے اس دشمن کے 6 جہاز گرائے جو خود کو خطے کا تھانے دار سمجھتا تھا۔ پاکستان نے بھارت کو ڈراؤنا خواب دکھایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں یوم تشکر کی مرکزی تقریب سے خطاب، کہا 9 اور 10 مئی کی رات دشمن نے حد پار کی۔ آرمی چیف نے کہا اجازت دیں، دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کریں گے کہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ آرمی چیف نے آگاہ کیا جنگ بندی کی درخواست کی جا رہی ہے، ان سے کہا سیز فائر کی درخواست قبول کر لیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ اسلام آباد میں یوم تشکر کی مرکزی تقریب میں شریک آرمی چیف نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، کہا جیسے ہمارے میڈیا نے بھارت کو جواب دیا اس پر فخر ہے، میڈیا ہمارا فخر ہے، ہم نے کچھ نہیں چھپایا، حقیقت بتائی، ہمارے میڈیا کا کردار ذمہ دارانہ تھا، ہمارے میڈیا نے بھارتی میڈیا کو جواب دیا، وہ اسے یاد رہے گا۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی شاندار کامیابی پر مختلف ممالک کے پاکستانی سفارت خانوں میں یوم تشکر منایا گیا۔ نیو یارک کونسلیٹ میں یوم تشکر منایا گیا۔ اس موقع پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا پوری قوم کو اپنی افواج کی جرأت پر فخر ہے، قوم بھارتی جارحیت کے خلاف متحد ہے اور رہے گی۔
پاکستان ہاؤس لندن میں یوم تشکر کی تقریب ہوئی. پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا دنیا پاک افواج کی پیشہ وارانہ مہارت دلیری کو تسلیم کرتی ہے. پیرس میں پاکستانی سفارت خانے میں منعقدہ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی شریک ہوئی. سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے کہا پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. ریاض میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم تشکر منایا گیا. سفیر احمد فاروق نے کہا پاکستانی قوم اور افواج پاکستان اور افواج دشمن کے عزائم ناکام بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے. انہوں نے سعودی عرب کی قیادت کا خصوصی شکریہ ادا کیا. اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے. برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے. جنگ بندی کے لیے انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہا. Pakistan has welcomed the role of President Trump. Whatever he said about his interest in trying to facilitate a dialogue between India and Pakistan to see how Kashmir issue can be addressed. And we are committed. We have always said, and this has been our consistent position in the past, that the Jammu and Kashmir dispute is the core issue that is actually impacting the relations between India and Pakistan for over 7 decades now. And it is high time. And I think in our region, in South Asia, Jammu and Kashmir dispute is the one that requires to be resolved in accordance with international legitimacy and in accordance with the wishes of the Kashmiri people. مستقل امن چاہتے ہیں تو مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا فارمولہ بتا دیا. یوم تشکر کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان اور بھارت 3 جنگیں لڑ چکے, کچھ حاصل نہیں ہوا. ہمیں پرامن ہمسائے کی طرح بیٹھ کر مذاکرات کرنا ہوں گے. وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. کہا امریکی صدر نے بہادری سے ایشیا میں امن کے لیے قدم اٹھایا. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے جعلی مقابلے جاری. پہلگام حملے کے بعد سے بھارتی فوج وادی میں بدترین جعلی سرچ آپریشن اور جعلی مقابلے کر رہی ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز نے 48 گھنٹے میں 40 گھروں پر چھاپے مارے اور 25 نوجوانوں کو حراست میں لیا. گزشتہ ہفتے بھارتی فورسز نے جعلی مقابلوں میں 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پہلگام حملے کے بعد سے اب تک بھارتی فورسز نے 48 کشمیریوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا. شہید نوجوانوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے وہ بے گناہ شہری تھے. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 22 اپریل سے اب تک بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں 2000 کشمیریوں کو گرفتار کیا. سرچ آپریشنز کے دوران خواتین اور بزرگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. دی اکنامک ٹائمز کا کہنا ہے کہ 15 مئی کو پلوامہ میں بھارتی فوج نے 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان سے جنگی اور سفارتی محاذ پر شکست نے بھارت کو بے بس کر دیا. بھارت بین الاقوامی سطح پر تنہائی کا شکار ہو گیا. بھارت نے سفارتی سطح پر اپنی ساکھ کی بحالی کے لیے ارکان پارلیمنٹ کو دنیا بھر میں بھیجنے کا فیصلہ کیا. بھارتی میڈیا کے مطابق ارکان پارلیمنٹ کے 8 گروپ 21 مئی سے امریکہ، برطانیہ، جنوبی افریقہ، یورپ، روس اور جاپان سمیت دیگر ممالک جائیں گے. بھارتی حکومت نے اپنے سفیروں کو بھی متحرک ہونے کے احکامات دیے ہیں. بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے ذمہ دارانہ کردار کو عالمی برادری نے سراہا تھا اور پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بھارتی پروپیگنڈے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا تھا. پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں مودی سرکار کو سچ کڑوا لگنے لگا ہے. بھارت میں میرا ایکس اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا. اس سے ہندوتوا پبلک کی تنگ نظری اور بوکھلاہٹ ظاہر ہوتی ہے. بھارت میں ایکس پر پابندی کا مقصد سچ بولنے والوں کو خاموش کرنا ہے. بھارتی حکومت کے اقدام کا مقصد پہلگام واقعے کے حقائق چھپانا اور مقبوضہ کشمیر میں آواز دبانا ہے. بھارتی اقدام کی عالمی سطح پر مذمت ہونی چاہیے. بھارت نے پوری جنگ کی بنیاد جھوٹ پر رکھی. دوبارہ قومی خود مختاری پر حملہ ہوا تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا. پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں. بھارت نے جعلی خبریں پھیلائیں. جنگ بندی برقرار رہنی چاہیے. عالمی برادری کو بھارت پر دباؤ رکھنا چاہیے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو کا مودی کا ماضی دیکھتے ہوئے زیادہ توقعات نہیں ہیں. غلط خبر لیکن بڑی ڈینجرس ہے.
جو کہ وہ پھیلا رہے ہیں اس ٹائم پر کہ پاکستان کے اندر نیوکلیئر ریڈیشن جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے, یا پاکستان کی کسی دفاعی امپورٹنٹ اسٹریٹجک دفاعی جگہ کو کوئی نقصان پہنچ گیا. رانا صاحب اس کی ذرا اصلیت بتا دیجیے. جتنے دن بھی یہ ایشو چلا ہے, اس سے متعلقہ جو بھی بات ہوئی ہے وہ قوم کے سامنے بالکل اسی طرح سے رکھی. اگر کوئی ایسی بات ہوتی یا خدا نہ خواستہ ہوئی تو اسے بالکل گورنمنٹ خود جو ہے وہ اس کو اون کرے گی, بتائے گی. لیکن جب گورنمنٹ نے یہ بات نہیں کی تو آپ کو اس بات پہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں. یہ پہلا موقع تھا کہ ڈپلومیٹک چینل کے اوپر پاکستان کو بڑی واضح کامیابی اور برتری حاصل رہی ہے انڈیا کے اوپر, اور اس کے اوپر یقیناً ہماری جو ڈپلومیٹک سائٹ پہ ہماری ٹیم ہے, ہمارے وزیر خارجہ ہے, وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں, سیکرٹری خارجہ ہیں, باقی لوگ جو اس ٹیم کا حصہ ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں وزیر اعظم نے خود ذاتی طور پہ بڑی دلچسپی لی ہے. امید تو کی جا سکتی ہے کہ انڈیا اس تجربے کی بنیاد پہ اب ایسی حرکت نہیں کرے گا تو یہ اس کو بہت بھاری پڑے گی اور یہ کافی مشکل ہوگا اس کے لیے. لیکن بہرحال ہمیں ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر جو کامیابی ہوئی ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. خواب نہیں حقیقت بنے گا صحت مند پاکستان. ARYB گلوبل نے ٹیلی ہیلتھ سولوشنز اور آن گراؤنڈ خدمات متعارف کرا دی. ہر فرد کو صحت کی بروقت سہولتیں میسر ہوں گی. آؤ مل کر بنائیں پاکستان مہم میں ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ بھی شامل ہو گیا. ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر بشیر حنیف اور چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال نے معاہدے پر دستخط کیے. آن لائن ڈاکٹروں کی خدمات فوری اپوائنٹمنٹ سے دستیاب ہوں گی. ریکویسٹ کروں گا کہ صحت پہ توجہ دیں, ٹائم نکالیں اپنے لیے. جو انیشیٹو ARY نے لیا ہے اس کے بہت ہیوج امپیکٹس ہوں گے. اوور آل لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ ان کو کیا پرابلمز ہیں. بلڈ پریشر چیک کرائیں گے, کولیسٹرول کرائیں گے, شوگر چیک کرائیں گے, اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں ان میں کوئی سمٹم کوئی نہیں ہوتے. چیک کرائیں گے, پتہ چلے گا, اس کا علاج کریں گے تو پھر اس کے آگے سے کانسیکوینسز سے بچ سکیں گے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ہم ایران میں کوئی ایٹمی دھماکہ کرنے نہیں جا رہے, ممکنہ معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں. ایران کے ساتھ دیر پا امن کے لیے سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات جاری ہیں. ایران کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ کچھ برا ہو سکتا ہے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہم معاہدے کے قریب ہیں. سعودی عرب اور قطر نے شام کا $1.5 کروڑ سے زائد کا قرضہ ادا کر دیا. ورلڈ بینک نے اعلان کیا شام کا قرضہ ادا کر دیا گیا ہے. شام اب مقروض نہیں رہا اور نئے قرضوں کے لیے اہل ہے. 14 سال بعد شام میں اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں گے. پہلا منصوبہ بجلی کی ترسیل بہتر بنانے کا ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ سعودی عرب کے دوران شام پر سے پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا تھا. اٹلی کی وزیر اعظم کا البانیہ میں منفرد استقبال. اطالوی وزیر اعظم نے البانیہ پہنچی تو البانیہ کے وزیر اعظم نے ریڈ کارپٹ پر گھٹنوں پر بیٹھ کر استقبال کیا. اطالوی وزیر اعظم استقبال کا منفرد انداز دیکھ کر حیران رہ گئیں. البانیہ پہنچی تو البانیہ کے وزیر اعظم نے ریڈ کارپٹ پر گھٹنوں پر بیٹھ کر استقبال کیا. اطالوی وزیر اعظم استقبال کا منفرد انداز دیکھ کر حیران رہ گئیں. اور اب شامل کریں گے ویدر نیوز. ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر سورج آگ برسانے لگا. سندھ, جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں آج بھی سخت گرمی پڑ رہی ہے. ملتان, بہاولپور, بھکر اور فیصل آباد میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے. سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں بھی گرمی کی شدید لہر برقرار ہے. تربت میں درجہ حرارت 50 ڈگری, جیکب آباد 48, دادو اور سکھر میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیشگوئی کی گئی ہے. خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی گرمی کی لپیٹ ہے. درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کی توقع ہے. جدید ٹیکنالوجی کا ایک اور شاہکار چین کے شہر شنزن کے ریسٹورانٹ میں کھانا اڑن تشتری کے ذریعے ٹیبل پر پہنچایا جانے لگا. فضا میں پرواز کرتی اور دیوار پر چڑھتی یہ اڑن تشتریاں کھانا آرڈر کرنے والے کے ٹیبل تک پہنچ جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ARY نیوز.